الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. میرے معزز دوستوں بزرگوں، جب کوئی نعمت دی جاتی ہے اور نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو اس کے اوپر عذاب اور گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے حرم شریف کے اندر اگر اجر زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے اس کا شکر وہ ادا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے. ادا کبھی نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہے. جب وہ شکر ادا کرے گا تو نعمت کا اضافہ ہو جائے گا. اور رمضان کا شکر کیا ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. رمضان کا شکر یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ جو مقصد رمضان ہے وہ زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے. مقصد رمضان کیا ہے کہ انسان کے اندر زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے. شکر کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں. کسی کا شکر الحمدللہ کہہ دے. کسی کا شکر یہ ہے کہ انسان نافرمانی سے بچ جائے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے. کسی کا شکر یہ ہے کہ جب نعمت مل جائے تو اس کے اوپر شکر ادا کرے. بہرحال ہر شکر سے نعمت کا اضافہ ہوتا ہے. کسی طرح بھی وہ شکر ادا کرے گا تو اس کی نعمت کا اضافہ ہوگا. رمضان کا حق اور شکر یہ ہے کہ رمضان کے جتنے بھی آداب ہیں وہ پورے کرے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا عزم کرے. عزم کر کے ارادہ کر لے کہ میں یہ رمضان ہے. جو جس نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب عطا فرما دے، مقدر اس کا بن جائے اور یہ نعمت مل جائے، اعمال زندگی کے اندر آ جائے، وہ شکر بہت زیادہ ادا کرے. دیکھیے، تمام پریشانی کا حل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تمام پریشانیوں کا جو حل ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اور جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کی رضا پہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں خوش ہوں، آپ کے فیصلے سے میں خوش ہوں. شکر ایسی نعمت ہے کہ جو تمام انسان کو تقویٰ کی طرف لے جائے گا اور تقویٰ کی سیڑھی پہ پہنچا دے گا. جب اللہ کا بار بار وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سلوک کے راستہ تھا، اب سالک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جذب کر لیتے ہیں. جب بار بار شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. رمضان کا یہ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا اور رمضان آ جائے. دیکھیے، ایک بات سوچئے، غور کیجئے کہ کہیں آپ کو یہ ایسی بات ملتی نہیں، ایک ہی جگہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پہ آمین کی ہو. غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے گرے، ایسے الٹے گرے. اور جب الٹے گرے تو دانتوں سے خون آنا شروع ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی. انہوں نے بددعا نہیں کی تھی. غزوہ بدر کے اندر بہت تکلیف پریشانی میں تھی، انہوں نے بددعا نہیں کی تھی. طائف میں انہوں نے بددعا نہیں کی تھی. مکہ میں انہوں نے بہت تکلیف دی، بددعا نہیں کی تھی. لیکن ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے، رمضان کی نعمتیں ملی اور جس نے اپنے کو بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے. تو اگر رمضان ہم چاہتے ہیں یہ نعمتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور یہ اعمال زندگی کے اندر آنے کے بعد اخلاص، خشوع اور خضوع ہو جائے اور اس کے اندر ترقی ہو، ایک ہی حل ہے، بس ہر وقت مثبت رہے. مثبت آدمی ہوگا وہ شکر ادا کرے گا، وہ خوش ہوگا. ہر نعمت، بخار آ جائے، اللہ بخار کی جگہ یہ نہ دیکھے اس کو بخار آ گیا ہے، یہ دیکھے کہ اور اس سے کتنے بیماری والے لوگ ہیں، کس کے ساتھ کیسی بیماری، کس کے ساتھ کیسی بیماری ہے. اللہ شکر ہے مجھے تو بخار آیا ہے، اللہ اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے، یہ نعمت کو صحت میں تبدیل فرما دے. لیکن اس کے لیے کوئی ایسے نہ شکایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ کرے. ہر وقت شکر کی کیفیت میں رہے، شکر کرتا رہے گا ہر چیز کے اندر.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام ہر معاملہ آسان کر دے گا. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر دنیا کے معاملات میں اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. جب دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیں شوق پیدا ہوگا کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ نفل پڑھ لوں, یہ عبادت کر لوں, اس طرح کام کر لوں. اور اگر اس کے اندر استقامت چاہتے ہیں تو بار بار اللہ سے شکر ادا کریں. اور شکر کیا ہے؟ نافرمانی کو چھوڑ دیں. نافرمانی کو چھوڑنا سب سے بڑا شکر ہے. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں, میں اللہ کو خوش کروں گا, راضی کروں گا. اللہ جب ہی خوش ہوں گے. اور اس کا شکر جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی حکم کو ماننے والے بن جائیں. اور اللہ سے ہونے کا یہ جب ماننے والے بن جائیں گے, شکر کریں گے, جتنا شکر کریں گے اتنا ایمان اندر بنے گا. کیونکہ اس کو شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو ہماری توحید اور ایمان بنے گا. جتنی توحید اور ایمان بنے گا, یقین بنے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں گے. تھوڑی قلیل پیسوں میں برکت ڈال دیں گے. ہر چیز کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا, ہر چیز کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. رمضان بہت ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں کی مغفرت ہو گئی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, ہے نا. تمام بھائیوں کی مغفرت یوسف, تمام 11 مہینوں کی جتنی بھی اللہ سے دوری ہوئی ہے وہ تمام کی تمام اگر رمضان کا 1 مہینے کی وجہ سے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کر دیتے. لیکن رمضان کا آنے کا ہم نعمت کا شکر ادا کریں. شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو نعمتیں ملی اس کے بعد ہم اللہ سے دہرائیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا, یہ مسلمان بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, اتنی نعمتیں دی. اللہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا, اللہ محض آپ کا فضل ہے, آپ کی رحمت ہے. بار بار اس کا شکر ادا کریں. ہر چیز میں اگر وہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. ہمارے معمولات یومیہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ جواب ایک چھوٹا سا دیا ہوا ہے شکر کا. ہر وقت وہ الحمدللہ اللہ شکر پڑھتا رہے. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو یہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ کچھ چلے گے تیرا شکر ہے, گھر پہ پہنچ گئے اللہ تیرا شکر ہے, گاڑی میں بیٹھ کے اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے شکر ہے. اور رمضان کا شکر, رمضان اتنی بڑی ہمیں اللہ نے نعمت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو دور ہو گئے ہیں مجھ سے قریب ہو جائیں, میرے سے بالکل قربت کا تعلق ہو جائے, مجھ سے دور نہ رہیں. دیکھیں ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس سے دور نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے چاہیں گے؟ اللہ ہزاروں ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ میرے قریب ہو جائے. تقویٰ اسی لیے فرض کیا گیا کہ میرے سے دور نہ ہو, یہ شیطان دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے. ہم فکر کرتے ہیں نا, ہمارے بچہ باہر ہو, دیر سے آیا, آگے ہوا, پیچھے ہوا, فکر کرتے, محبت کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق کے ماں باپ ہیں, وہ تو زیادہ محبت کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں ڈھنگ اللہ تعالیٰ سکھا دے, ہمیں مانگنا سکھا دے. ہمیں یہ مانگنا اور ڈھنگ آ جائے ہمارے پاس تو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ سے, تو اللہ دینے کے لیے اللہ کی کیا کمی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں یہودی اور نصرانی کے لیے تھوڑی ہے, ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. مسلمانوں کے ہم مسلمانوں نے اس کا حق ادا کرنا, سوچنا, فکر کرنا چھوڑ دیا ہم نے. غیروں نے یہ چیزیں لے لی. جو غیروں نے چیزیں لے لی ہیں وہ شکر جب بہت زیادہ ادا کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں وہ نعمت ملتی ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارے دنیا کے اندر بھی نعمت ہے, آخرت میں بھی نعمت ہے, دونوں جگہ نعمت ہے. ہم راضی تو رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم یہ دیکھیں نا, ہم چلتے پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں, جائیں آغا خان ہسپتالوں میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, بہت پیارے دوست ہیں, بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں. آغا خان کے اندر ان کو لے گئے, ان کو ڈائبٹک تھی, ڈائبٹک بڑھ گئی, ایک اسپتال میں لے گئے, وہاں سے آغا خان میں لے گئے, کہا کہ ان کا پاؤں کاٹا جائے گا. پاؤں کاٹنے کے لیے کئی دن تک رکھا. وہ ہارٹ کو چیک کرتے رہے, ڈائبٹک کو چیک کرتے رہے. 10-12 دن کو رکھنے کے بعد اس کو گھر واپس بھیج دیا, یعنی پوائزن تھا, اوپر تک چلا گیا ہے اور ہارٹ ویک ہے, اس کو بے ہوش کریں گے تو ہوش میں نہیں آئے گا. تو اس کی ٹانگ ابھی نہیں کاٹتے. تو نہیں ٹانگ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی زہر کو اوپر تک پھیل کر انسان مل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتیں دی. ہم یہ جوتا پہنتے ہیں, پاؤں ہے ہمارے پاس, ہم چلتے پھرتے ہیں, اتنی عمریں ہمیں دی کہ ہم کس نعمت کا شکر ادا کریں. ہمیں چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے ہم شکایت کر دیتے. یہ آپ ہمیں کوئی زیب دیتا ہے, ایک آدمی اتنا ہمارے ساتھ کرتا ہو, اتنا کرتا ہو, ایک باس ہے, ایک ڈائریکٹر ہے, ایک حکومت ہو, ایک چھوٹی سی شکایت ہم سے شکایت کرتے ہیں. تو خالق نے تو ہمیں کتنی چیزیں دی ہیں, کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی یہاں کی ہم آنکھیں بند کرتے کھولتے ہیں, کبھی اس کا شکر ادا کیا ہے کہ آنکھیں کھل گئی, ہم نے بند کر دی, کھولا بند کر دیا. لیکن اس کا اعصابی نظام ہے, یہ یہاں سے حرام مغز ہوتا ہے, یہاں سے اعصاب چلتے ہیں, یہ نروز ہوتی ہے. یہ نروز کی کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا میکینزم بنایا ہے کہ یہ ہم کھولتے ہیں بند کرتے, کھولتے بند کرتے, کھولتے بند کرتے. اگر پخانے کی جگہ ریکٹم ہے, یہ کھلتا ہے, فضلہ نکل جاتا ہے.
اور یہ پھر اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. اگر یہ بند ہونا کسی دن بھول جائے اور یہ کھلا رہ جائے تو آپ کا پورے دن گندگی پورے جسم آپ کے کپڑوں میں نکلتی رہے گی. اللہ پاک نے کیا کیا نظام بنائے. دیکھیں اتنا بڑا اونیسس تھا, گریس کا ٹائکون تھا, بہت بڑا تھا, جس نے کینیڈی کی بیوی سے شادی بھی کی جیکلین کے ساتھ. آپ دیکھیں اس کے بہت رئیس, بہت امیر آدمی تھا, اس کے اپنے پلین تھے, اپنے جزیرے تھے, اپنے آئل کے اتنے سارے, بہت ساری دنیا کی چیزیں تھی. اس نے کہا کہ تم بہت خوش ہو. بولا نہیں, میں تو سب سے زیادہ دکھی آدمی ہوں. پر تمہیں تو دنیا کی چیزیں دی ہوئی ہیں. بولا ایک میری ایسی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو حل کر دے تو میری آدھی جزیرے, پلین, سمندری جہاز, تیل میں آدھی دولت اس کو دے دوں گا. تو تمہیں پاس کیا تمہیں شکایت ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آتی؟ دنیا کی حسین ترین جو عورت تھی جیکلین, کینیڈی کی جب ایسینیشن ہوا اس کو مار دیا تو اس کے بعد اس نے اسے شادی کر لی. تمہارے پاس تو تمام نعمتیں ہیں. بولا نہیں, میں جب سوتا, میری آنکھیں جب اوپر سے پردہ گر جاتا ہے تو یہاں کا نظام جو اعصابی ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہاں میں نے ایک ٹیپ لگائی ہوئی ہے اور میں دن کے بعد اس کو آنکھیں کھلی رکھتا ہوں, رات کو ٹیپ ہٹا دیتا ہوں تو اوپر پردے گر جاتے ہیں, اور صبح پھر وہ نرس اس کو اوپر کر دیتی ہے اور پٹی لگا دیتی ہے. آپ یہ سوچیے تو صحیح, ہم صبح سے شام تک کتنی دفعہ آنکھ کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا. ہم تو انیسس سے زیادہ امیر ترین ہے نا, اس کے پاس تو اتنی بھی نعمت یہ نہیں. ہم الحمدللہ الحمد مسجدیں چلے جاتے ہیں, ہمارے قریب میں مسجد ہے, اذان ہوتی ہے, آپ وہاں جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ اذان کتنے میلوں تک آدمی پہنچے تو اذان بھی سننے میں آتی. اس کو نماز نہیں پڑھ سکتا, مسجد میں نہیں جا سکتا. اتنی بڑی اللہ کی نعمت. ہم کون سی نعمت کی شکر ادا کریں؟ ہم کوئی کسی چیز کی نہیں. ہماری نظر ہے, کیونکہ ہم بیسکلی بائی نیچر یہ ہے کہ ہماری فطرت کے اندر یہ ہے کہ ہوس, لالچ, سب چیز ہماری بھری ہوئی ہے. تو ہم اپنے سے اوپر والوں کو, نیچے والوں کو کہاں فرق کرنا ہے, ہم فرق نہیں کر سکتے. دنیا کے معاملات میں ہمیں نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے, نیچے کون ہے, کتنی پریشانی میں, کتنی تکلیف میں, ہمیں اللہ نے کیا نعمتیں دی ہے. اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کتنی اعمال کرتے ہیں, کتنا قرآن شریف پڑھتے ہیں, کتنا ذکر کرتے ہیں, کتنی فکر کرتے ہیں. ہمارا کوئی اعمال نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے تو ہم ایک مطمئن ہو جائیں گے, عوامین ہم پڑھ لیتے ہیں نا, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا, ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں. نہیں, اوروں کو دیکھیں. مجھے یاد ہے 1992 کی بات ہے, میں اشرف المدارس سے گھر پہ آیا تو وہاں پر ہمیں اس کی فضیلت بتائی گئی تھی. اصبر اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا, یہ والی, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہمارا کہا کہ آپ اس کی روزانہ کچھ تعداد مقرر کر لیں, اس کو ضرور پڑھیں. میں بڑا خوش ہو کر گھر پہ آیا والد صاحب کے پاس. میں نے کہا والد صاحب, ابا جان, میں آج ایسا وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی, اور ہمارے والد کی بہت اس کی فضیلت بتائیے. تو کیا, میں نے, بیٹا مجھے بتاؤ کیا مجھے پڑھنا ہے, کیا تسبیح. وہ کئی تسبیح پڑھتے تھے. تو جب میں نے ان کو بتایا, حضرت یہ اس طرح انہوں نے بتایا, اور یہ پڑھنے کے لیے کہا سورۃ توبہ کیا کری. بولا ہاں الحمدللہ, اس کی انہوں نے صحیح کہا آپ کے شیخ نے, اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اس کو ضرور پڑھا کریں. میرے معمولات میں یہ ایک تسبیح ہے. ہم جو بھی کہتے تھے وہ کہہ رہے, ہاں یہ میرے معمولات میں تسبیح ہے. تو ان کو دیکھ کر مجھے ہوتا کہ وہ جو اتنا پڑھتے ہیں, میں تھوڑا سا تو پڑھوں, تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان دو. ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھیں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ ہم کچھ بھی عبادت نہیں کریں, اعمال ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اور نیچے والوں کو دیکھیں گے تو وہ کہے گا یار ہر وقت آپ اعمال بتاتے رہتے ہیں, ہر وقت اعمال بتاؤ, ہم کتنے اعمال کریں. یہ اعمال سب کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کوئی بتائے جاتے ہیں, سب مصروف ہیں, کون مصروف نہیں ہے. رمضان کا ایسا مہینہ ہے, کم از کم میرے دوستو ایک کام کر لو, گھروں کے اندر اپنے ٹی وی کو کپڑے باندھ کر, رسیاں باندھ کر بند کر دو. ایسا انہوں نے زہر پھیلایا ہوا ہے, ایسا زہر پھیلایا ہوا ہے. سحری میں لوگ کھولتے ہیں, افطاری کے وقت کھولتے ہیں. سحری اور افطاری کا وقت ایسی عبادت کا ہے, ایسی قبولیت کا وقت ہے, ایسا اس کے اندر لوگ یہ ایسی چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, دن میں دیکھتے. اگر بہت آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتا ہے نیوز کا تو ٹویٹر کے نیوز دیکھ لو. اس کے اوپر خدا کے لیے 1-1.5 مہینے کے بعد, جس کے پاس نہیں ہے وہ بہت مبارک لوگ ہیں, بند ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں, سب سے اچھی بات ہے. پر کم سے کم رمضان کے لیے تو کر لیں. رمضان یہ ناشکری ہے. یہ فرمایا نا, لئن شکرتم, کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. اور شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. سب سے بڑا شکر یہ ہے. جہاں جہاں نافرمانی ہو رہی ہے, ہم اپنے اسیسمنٹ کر سکتا ہے انسان کہاں کا انسان نافرمانی کر رہا ہے. یہ کوئی انسان اپنے آپ کو, کسی کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اپنا سب کو سب احتساب ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. لئن شکرتم, کہ اگر تم شکر گزار بنو گے, لازیدنکم, تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. اور اگر ناشکری کرو گے, یہ ناشکری سے بڑی کیا ہوگی کہ ہم روزوں کے اندر اللہ کی نافرمانی, غیبت کریں, بدگمانی کریں, بد نظری کریں, اور بہت سارے گناہوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ہے
وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں. آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں, وصیت کر رہے ہیں, ہم اس کی بھی کوشش نہ کریں. کوشش تو کر سکتے ہیں نا, کوشش بھی نہ کریں. اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا بہت سخت عذاب ہے. اسی لیے وہ آمین کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر رمضان مل جائے, اتنی بڑی ہم آپ کو نعمت دے رہے ہیں, اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد اگر آپ نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی نہ کی اور اپنے آپ کو بخشوایا نہیں, تو پھر اس کا عذاب بہت زیادہ ہے, پھر بہت زیادہ ہے, ہلاک ہو جائے. جبرائیل امین نے بدعا کیا کی, ہلاک ہو جائے. جس کو رمضان ملا اور بخشش نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. کبھی یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا, ایسے کبھی بات نہیں ہوئی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کی جو ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو یہ نعمتیں دی ہیں اس کا اتنا شکر ادا کرے اور پھر یہ عادت بنا لے. اگر رمضان میں کوشش کی عادت بنا لی نا تو انشاءاللہ پورے سال یہ شکر ادا کرتا رہے گا. اور شکر سے آپ یقین جانیے کہ جیسے شکر کی عادت اور پریکٹس بنتی جائے گی ایسے ایمان میں اضافہ ہوگا, ترقی ہوگی. اور جب خاتمے کا وقت آئے گا تو انسان دیکھے گا کتنا ایمان اس کا بنا ہوا ہے. اے اللہ میں نے تو ایسے اعمال تو نہیں کیے. نہیں شکرتم اللہ, تم نے شکر ادا کیا تھا. جب شکر کرتے تھے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا تھا, ٹھیک گراف اوپر جا رہا ہے, اور ناشکری کرتے تو گراف نیچے آ جاتا ہے. ہمیں شکر ہر وقت ادا کرنا. یہ رمضان کی نعمت ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, پہلے سے اب تیاری کر لیں. 4-5 دن جو بھی کر سکتے ہیں, اگر 4-5 دن کے اندر اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں, ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کر لیں, جماعت سے نماز پڑھ لیں. فجر کی نماز کی ابھی سے شروع کر دیں. آپ کو پیر, منگل, بدھ, جمعرات 4 دن مل جائیں گے. فجر کی جماعت سے نماز ہو جائے اور اشراق کی نماز ہماری ہو جائے, تہجد کی نماز ہو جائے. اس میں رمضان کے اندر ذرا یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم تہجد اور نماز اور یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اشراق کے لیے رکنا اتنی دیر, اول وقت میں نماز ہوتی ہے, تو کوشش کرے انسان تمام اس کی تیاری بھی سے کر لے 3-4 دن, اور خوب اللہ سے روئے, خوب مانگے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا, اور ہمارا حضرت تقی عثمانی صاحب نے پوری اس کے بارے میں کتاب بھی چھوٹی سی لکھی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم پبلش کریں گے, کہ یہ صلاۃ الحاجات بہت زیادہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کام ہوتا, کوئی بھی بات ہوتی ہے نا, ایک تو ان کی استخارہ اور صلاۃ الحاجات. اب عربوں کے اندر تو یہ رہ گیا استخارہ اور صلاۃ الحاجات, لیکن ہمارے یہاں یہ اندر ختم ہو گئی ہے. ہمیں دعائیں بھی یہ استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے, ہمیں صلاۃ الحاجات کی دعا یاد نہیں ہے. یہ کوئی بھی چیز ہو, اب صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص 2 رکعت الگ پڑھنی نہیں ہے. جو نفل جو بھی پڑھے اس کے اندر صلاۃ الحاجات پڑھ لیں. صلاۃ الحاجات پڑھ کے کیا ہوگا کہ سنت ادا ہوگی نا, وہ سنت ادا ہو گئی جو آپ کا طریقہ تھا, آپ پڑھتے تھے. تو اب اس طریقے سے پڑھ کے سنت ادا کرنے کے بعد جب اللہ سے روئیں گے, مانگیں گے, کوئی بھی کام ہو ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں, آپ مشورہ کر لیں, صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, استخارہ کر لیں, ختم ہو گیا. کامیابی کامیاب, ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے استخارہ کیا, سنت ہو گئی. آپ نے مشورہ کیا, اللہ کا ہاتھ ہو گیا اس کے اوپر. آپ نے اس کے اوپر صلاۃ الحاجات پڑھ لی, صلاۃ الحاجات کی عادت ڈالے. چھوٹی سی ہمارے چھوٹی سی ہری رنگ کی کتاب ہے یہاں پہ, خزائن القرآن, اس کے اندر اس کی دعا دی ہوئی ہے. ہمارے حضرت والا نے ان زمانے میں 90s کی باتیں تو لوگوں کو سکھاتے تھے کہ کسی کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین, پوری اس کی چھوٹی سی دعا ہے, 3-4 لائنیں. اس کی عادت ڈالیں, کیونکہ یہ عادت ڈال کے پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے یہ اعمال مل گئے. یہ اللہ سے اعمال کرنے کے بعد استغفار کریں گے کہ اللہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکا, آپ نے مجھے روزہ رکھوایا, میں روزے کا تو مستحق نہیں تھا, اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب آپ افطاری سے پہلے دعا کے لیے بیٹھیں گے تو پہلے استغفار کہیں گے, استغفار کر کے اللہ سے مانگیں گے, روئیں گے کہ میں اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا, اور پھر شکر ادا کریں گے. اللہ شکر ادا. بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے. آپ کتنے سمجھتے ہیں کتنے % لوگ روزے رکھتے ہوں گے؟ 10%, 20%, 25%, 30%, اس سے زیادہ لوگ روزے نہیں رکھتے. آپ روزے رکھتے ہیں, آپ ان سے نمایاں ہیں, آپ ایکسٹرا پریویلیج لوگ ہیں, تو آپ اس نعمت کا کسی نے آپ کو دیا تو تھینک یو تو کہہ دیں. تھینک یو کہنے سے اس کو یاد رہے گا کہ وہ دوبارہ وہ آپ سے رجوع کرے گا, آپ سے ملے گا, آپ سے ملاقات کرے گا, آپ کی طرف دھیان ہوگا. ہم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. لیکن یہاں شکر کا فرق ہے. یہاں شکر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ جب راضی ہوں گے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تھینک یو, شکریہ اس کے لیے کہنا کہ اللہ راضی ہو. اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کر کے اس طرف چل پڑیں گے. ہمارے معاملات ہیں, ہمارا اخلاق ہے, ہماری معاشرت ہے, ہمارے عقائد ہے, ہماری عبادت ہے, یہ تمام چیزیں تمام مل کر تب ہم مکمل دین کے اندر شامل ہو گئے. ورنہ 1-2 چیزیں ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں, 1-2 چیزیں کر لیتے تو کامل نہیں ہوتا, معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب ہیں, بہت دنوں کے بعد آئے, تو میں عرض کروں گا تھوڑی سی دین کی, تھوڑی سی رمضان اور اس کی پہلے سے تھوڑی سی بات کر دیں.
رمضان کا حق ہے شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، نعمت کا، اور نعمت کا حق ہے اللہ کو راضی کریں، نعمت کا حق ہے اللہ کو راضی کریں، اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تقوی والی زندگی سے۔ اللہ کلیئرلی ہر جگہ فرمایا ہے، بار بار دیکھیں، آپ جس مشائخ حضرات کے پاس جہاں آپ کا تعلق ہو، جہاں بھی جاتے ہیں، وہ ایک ہی، ان اولیاء الا المتقون، میرے دوست کون ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر تقوی رمضان میں بھی اختیار نہ ہوا، اس میں بھی ہم نے کوشش نہ کی، اس میں بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اس میں بھی ہمارے اعمال نہیں بڑھے، تو پھر کب بڑھیں گے؟ پھر 11 مہینے میں نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے، جتنے اعمال کی توفیق ہے اس کے اوپر رو رو کے اللہ کا شکر ادا کریں، اضافہ ہوتے جائے گا، اضافہ ہوتے جائے گا، اتنا اضافہ ہوگا ہماری سوچ اور وچار سے بھی فرق ہو جائے گا۔ پریکٹیکلی عملی طور پہ زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کسی پیون کو، ویٹر کو، یا کسی کو بھی کوئی دی ہے، اپنے سٹاف کے اندر کسی کو دی ہے، وہ 2-3 دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا اس کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے، آپ اس سے اور زیادہ تعلقات بڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی کہ ایمان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ہمیں اللہ نے یہ سخاوت دی، ہمیں عبادت دی، ہمیں اعمال دیے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش ہم نے شروع کر دی، اس سے بڑا کیا ہوا ہوگا؟ ہم یہ اعمال کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، تو تھینک یو کہنا ہی بھول جائیں، شکر ہی نہ ادا کریں۔ یہ رمضان سب سے بڑا شکر ہے، اور پوری کوشش اپنی جدوجہد جان لگا دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نافرمانی بچنے کے لیے۔ ہمارا حضرت والا نے مواعظ میں لکھا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ایک گھڑی بھی اے اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک گھڑی بھی اللہ اپنے کی محبت سے، اپنے قرب سے دور نہ فرمانا، ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ بھی اپنے دور نہ فرمانا۔ یہ کتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ جان سنگین دارم و دل آہنین، جان سنگین دارم و دل آہنین، ورنہ خون دشتے عظیم درد شدید۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کھینچ لیتا ہے۔ اس آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ، اللہ کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح کشش ثقل ہوتا ہے نا، کوئی شے جیسے مقناطیس کی شیشہ کو کھینچ لیتا ہے، لوہے کو کھینچ لیا اپنے طرف سے، اللہ یہی اسی طرح اپنے بندے کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن کھینچنے کے لیے اس میں کھینچنے کا مادہ موجود ہو، اس لیے فرماتے ہیں واللہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کھینچنے کے قابل وہ بنا دیتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا انابت ہو، رجوع ہو، اس کے دل میں تھوڑا سا تڑپ ہو، تڑپ دل میں ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر اللہ اس معمولی تڑپ سے انسان کو اپنے طرف کھینچتا۔ اگر ہم نے دل میں تڑپ پیدا کر دیا تو اللہ رب العزت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اگر انسان اللہ کی طرف ایک بالش قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ 1 گز قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان آہستہ آہستہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے رحمت دوڑ کے آتا ہے اور اٹھا دیتا ہے اپنے پاس۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ خصوصی اس امت کے لیے ایک انعام ہے، ایک اللہ نے اس امت کے لیے بطور انعام اس مہینے کو مقرر کیا ہے۔ یہ اعمال کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اول اس کے رحمتیں ہوتے ہیں، اور پھر برکتیں اللہ نازل فرماتے ہیں، اور آخر میں مغفرت۔ بدقسمت ہے وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرایا، اپنے بدقسمتی کی وجہ سے۔ ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کو بالکل یہ تصور نہیں۔ مولانا روح رحمہ اللہ فرماتے ہیں
جان سنگین دار ہم تو یہ ایسے سنگین دل، ایسے لوہے پتھر کی طرح دل رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی باتوں سے نرم نہیں ہوتے. ورنہ اگر کوئی مصیبت انسان آگے آنے والا دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر مصیبت آنے والا ہے، دشمن مجھے مار رہا ہے اور یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہا ہے، مجھے قتل کر رہا ہے، تو ادھر سے پسینہ پسینہ پگھل جاتا ہے. لیکن ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے جس کو موت کہتے ہیں. موت کے بعد پھر اللہ سے واسطہ ہوگا، کسی دنیا کی کسی چیز سے واسطہ نہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ اگر یہ درد ہو، یہ درد ہوتے، یہ غم ہوتے، یہ سوچ ہوتے تو ہمارا دل پگھل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ انسان کا دل ایسا دل ہے کہ وہ پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے چشمے پھوٹ کر کے نکلتے ہیں، لیکن انسان کے دل بہت سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ نے ارشاد فرمایا بعض پتھروں ایسے پتھر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی ایک پہاڑ پہ جا رہے تھے تو وہ وحی نازل ہوئی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. وہ کانپنے لگا، وہ پہاڑ کانپنے لگا. حضور نے ہاتھ رکھا، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، قدم قدم رک جاؤ رک جاؤ. ہاں یہ پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہے، ہمارے دل آج پتھر پر، ورنہ اللہ کھینچ لیتا. مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جس کا وضع قطع نشست و برخاست سب چیزیں بات چیت اور کی طرف سب دھمر، اور بادشاہ کی خصوصی بادشاہ کے حرم میں داخل ہو گیا اور ان کے جو اہل و عیال ہے، اس کے بیوی، اس کے بچیاں، سب کا مالش اور اس کے کنگھی اور اس کا یہ سارے کام، وہ نہلانا دلانا یہ سب اس کے کام سب ہو. لیکن دل میں حسرت تھا کہ یا اللہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہوں میں، کس طرح میرا جان چھوٹ جائے گا. ایک دفعہ جا رہی تھی راستے میں ایک بزرگ ملا، اس سے کہا مجھے دعا کرو کہ اللہ مجھے ایک سخت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، آگے دیکھتا ہوں کہ آخرت آنے والا ہے، قریب آنے والا ہے، اور ادھر میں جو ہے نا گناہ میں مبتلا ہوں. مجھے اس نے دعا کی. اللہ کا شان تھا کہ وہ اس کی بیوی سے ہار میں گم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ حرم میں جتنی کنیز ہے، جتنی خادمائیں ہیں، وہ سب کے تلاشی لے لو اور جامع تلاشی لے لو، سارے ایک ایک کمرے میں مت کر کے ایک کو نکال. یہ اس وقت اس وقت مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب اس کا نمبر قریب آتا جاتا تھا یہ پگھل جاتا تھا. یا اللہ این دفعہ گر میں ستاری کنی، یا اللہ اگر اس دفعہ تم نے مجھے معاف کر دیا اور میرا پردہ رکھ دیا، یا اللہ میں زندگی بھر یا اللہ توبہ کروں گا. یہ خلوص دل سے وہ اخلاص اللہ کو پسند آ گیا، اس کی فریاد اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے وہ ہار اس کی تلاشی سے پہلے کسی سے پیدا فرمایا، مل گیا. کسی کے پاس نہیں تھا، کسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، وہ بول گیا تو وہ ہار مل گیا. وہ تو اللہ نے کھینچ لیا اپنی طرف، اس لیے کہ اس کے دل میں تو رجوع تھا. اگر ہمارے دل میں رجوع پیدا ہو جائے، یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت اس کی برکت اسے پیدا اٹھانے کے لیے اٹھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی فضیلتوں سے، اس مہینے کے رحمتوں سے، اس مہینے کی مغفرتوں سے سب
عطا فرمائے. ماشاء اللہ. حکیم صاحب کی بات کو میں تھوڑی سی تکرار کر دیتا ہوں, کمنٹ تو نہیں کر سکتا. اللہ یتوی الیہ من یشاء, یہ عجیب عنوان ہے. اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ جو مایوس ہیں اور جو گناہوں کی زندگی میں, دنیا داری کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے بہت سی امید کی کرن ہے. شروع میں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, بعد میں ہمیں سمجھ میں آئی. تو دیکھیے نا, اب اس کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوی الیہ من یشاء, اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے, جس کو چاہے منتخب کر. یعنی یہ تو ایسی بات ہوگی کہ اللہ کا جو مراد ہے, عمر مراد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب یہ مراد تھے. تو مراد وہ تھے جن کو چاہے اس کو جذب کر لیا. ابو بکر مراد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ نے مراد تھے, اس کے والد مراد نہیں تھے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ مراد تھے, یہ مراد تھے. لیکن وہ تو اللہ پاک کا اختیار میں ہے نا, ہمارے اختیار میں تو نہیں. ہمارے اختیار میں کیا ہے, یہ جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مراد ہوتے ہیں وہ پہلے جذب ہوتا ہے. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں کیا, اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اب وہ اس کے بعد سلوک کا راستہ طے کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, جہاد کا تمام چیزیں کرتا ہے. تو وہ پہلے مجذوب ہوا پھر سالک ہوا, یہ مجذوب سالک کہلائے گا. لیکن عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سنت مبارکہ کیا ہے کہ ویہدی الیہ من ینیب, اور راستہ دکھاتا ہے. دیکھیے یہاں امید کی ہمارے دوارے پورے اکثر اس کا پورا بیان کرتے تھے, ہے نا. یہ کس کے لیے, ہم لوگوں کے لیے, جو نہ ہم کیونکہ مرید ہے, وہ مراد تھے, ہم مرید ہیں. ویہدی الیہ من ینیب, اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے, جس کے اندر طلب ہوتی ہے, جس کے اندر فکر ہوتی ہے, جس کے اندر تھوڑی سی بھی رائے کے دانے کے برابر بھی ہو. اللہ تعالیٰ اس کو یہ پہلے سلوک طے کرتا ہے. اللہ والوں سے صحبت پہ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, کیونکہ جذب کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا. شیطان نے بھی بہت عبادت کی تھی. اگر سالک عبادت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جذب کرتے ہیں تو ہی بات بنے گی, جذب کے بغیر بات نہیں بنے گی. اب یہ اس طرف چل پڑا ہے. اب یہ کیا, وہ پہلے سلوک طے کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سالک ہوگا پھر جذب ہوتا ہے, پھر مجذوب ہوتا ہے. پہلے سلوک طے کرتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم سلوک طے کرتے ہیں, راستے کی طرف چلتے ہیں. تو ہر گنہگار سے گنہگار آدمی بھی اگر اس راستے پہ چل پڑے, اللہ سے مانگنے لگ جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فرماتے تھے کہ اس قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے, اس کو یاد کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ نے دینا تھا, ہمیں جذب کرنا تھا, تو قرآن کریم میں آپ نے آیت دی نا. آپ ایسے کیسے آیت دیتے, دینا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, کچھ دینا ہوتا ہے تو باپ کی تمید بنتا ہے نا. آپ نے تو ہمیں جذب کرنا تھا. میں بھی ہماری حاضر مجلس کے لیے خصوصی طور پہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, ہم سب کو اللہ, اور خصوصی طور پہ پوری امت کے لیے اللہ ہم سب کو جذب کر لے, اپنا بنا لے. ایک گھڑی بھی, ایک منٹ بھی, ایک سیکنڈ بھی اپنی قربت سے, اپنی محبت سے, اپنی رجوع اللہ سے ہمیں دور نہ فرمائے. ایک گھڑی بھی ہمیں شیطان نفس کے حوالے نہ. آگے فرمایا, دیکھیے شکر کے موضوع کے اوپر یہی اس کے ساتھ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, ہے نا. یعنی تم مجھے یاد رکھو گے, تم مجھے, میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد رکھو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ساری دینے کے بعد بھی کتنی عاجزی کے ساتھ بندوں کو, ایمان والوں کو کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو گے نا, میں تمہیں یاد رکھوں گا. کیسے اچھے مالک ہیں, کیسے مالک ہیں. میں اس جمعے کی بات کر رہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں. ابھی میری والدہ کبھی فون آیا تو کہ ہم والدہ ہوتی ہے, بڑا پیار کرتے ہیں, کرتی ہیں, والد پیار کرتے ہیں, وہ پان بنا کے رکھتی ہیں. مجھے ان کو پتا ہے کہ 600 نمبر تمباکو تھوڑا سا ڈال کے کھاتا ہے, مہنگا تمباکو ہوتا ہے, وہ کھاتی نہیں ہے, میرا انتظار کرتی ہیں. والد کے پاس جاتا تھا تو پیار کرتے تھے, تو اپنا یہاں گال میرے گال پہ لگا دیتے تھے. یہ ماں باپ اتنے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم تو ماں باپ, بس آپ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ, خیر کے ساتھ, رضا کامل کے ساتھ قبر میں پہنچا دے. پھر آگے کی تو ہم کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں. وہ ماں محبت کرنے والی, باپ محبت کرنے والے ہیں, تو خالق ماں خالق باپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. کتنی محبت, اگر 100 ہزاروں ماں اور ہزاروں باپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں, یہاں ماں اور باپ کے حوالے کر دو تو بے فکر ہو جاتے ہیں. وہاں ماں اور باپ کو ہم حوالے کیے جا رہے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان کے ساتھ, خیر کے ساتھ ہم قبر میں پہنچ جائیں. اور ایمان کے ساتھ کب پہنچیں گے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جذب کیا ہوگا. اور جذب کب کیا ہوگا, جب ہم سلوک کا راستہ طے کریں گے. اور سلوک کا راستے میں ترقی کیسے ہوگی, اس کا شکر ادا کریں گے. یہ ایک سلسلہ, ہر چیز کی سیکھنے پڑتا ہے نا. یہ بھی سیکھنے والی بات ہے دوستوں. دیکھیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سوئمنگ کی پی ایچ ڈی میں نے کر لیا ہے, کتاب لے کر وہ پی ایچ ڈی کر لی, اور وہ کتاب بھی لے اور کتاب لے کے سوئمنگ پول کے اندر لے جائے تو خود بھی ڈوب جائے گا اور کتاب بھی ڈوب جائے گی. کسی انسان سے سیکھتا ہے نا سوئمنگ, تو یہ اعمال بھی کسی سے, کتنی بھی دیکھیے قیمتی بتی ہو جائے اور اس کے اندر لالٹین ہو, اس کے اندر بتی بھی ہو, سب چیز ہی ہو,
तेल भी अच्छा डाला हुआ हो, इसका मेटल भी अच्छा, तमाम, ये खुद नहीं जलता, कोई जलाने वाला जलाएगा तो वो जलेगा। तो हज़रत फरमाते हैं कि जैसे बांसुरी होती है ना, जब बांसुरी हम बजाते हैं तो वो रोती है, हम कहते हैं कि बांसुरी बज रही है, वो बांसुरी बज नहीं रही होती है, वो लकड़ी की जो बांसुरी होती है वो अपने जहां से कट के आई होती है, जिस देश से कट के आई होती है, अपने दर्द को, मंजिल को याद करके रोती है। तो फरमाते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं, तुम भी रो, क्योंकि तुम परदेश से कट के, परदेश में आए हो, देश से कट के, तुम्हें रोना क्यों नहीं आता, तुमने यार क्यों दिल लगाया, तुम्हारा तो दिल वहां लगा हुआ होना चाहिए, यहां लगा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बांसुरी बजती कब है, जब उसका सिरा किसी के मुंह में होता है और वो ध्यान देता है, वो तवज्जो देता है, वो फूंक मारता है तो वो बजती है ना। तो हज़रत फरमाते हैं कि आप भी अपना सिरा है किसी अल्लाह वाले के मुंह में दे दीजिए, जब वो तवज्जो देगा, वो दुआ करेगा, वो मांगेगा, तो आपकी फिगा, आपका रोना, आपका मांगना किसी और किस्म का हो जाएगा। तो फरमाते हैं फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। अब तुम मुझे याद करने की बात भी कहने के लिए भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। मोहब्बत में जाकर दो आलम में पुकार आई, जिसे याद ने चाहा उसी को याद ही याद आई। ये अल्लाह मोहब्बत करते हैं, देते हैं, सिखाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम मुझे याद करो ना, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। कैसे प्यारे मालिक से हमारा ताल्लुक है, हम इसका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या फरमाया, वशकुरूली वला तकफिरून, और शुक्र गुजार बनो मेरे, शुक्र गुजार बनो मेरे, मैंने इतनी सारी चीजें, मुझे बार बार मेरा शुक्र अदा करो, और ना करो ना शुक्री मेरी, ना शुक्री मेरी मत करो, मेरी मत करो। कितनी दफा ये इसमें फरमाते हैं। और हमारी क्या बात है, हमें हर वो चीज नजर आती है जो हमारी परेशानी वाली है, हमें वो नेमतें नजर नहीं आती जो हमें पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है। हमें अगर डायबिटिक है तो वो डायबिटिक को देखे ना, हमें डायबिटिक है, उसको देखो कि जिनकी टांग कटने के लिए आगा खान में 10 दिन से पड़ा हुआ है, और उसको आज फैसला हुआ कि नहीं उसको वापस कर दो, उसका हार्ट इतना वीक नहीं करता, उसका ब्लड प्रेशर, उसका अगर इसको बेहोश करेंगे तो वो होश में नहीं आएगा। हाँ, डायबिटिक वाला उसको देखे, अपने से ज्यादा बीमार लोगों को देखे ना, एक नजले वाला ये देखे कि मुझे तो नजला है, उसको तो कॉलेरा है, उसको कैंसर खुदा न करता है ना, अपनी आप ये देखे तो शुक्र निकलेगा। ऊपर वालों को देखोगे तो शुक्र नहीं निकलेगा। बेटा कुछ पढ़ोगे आज? कुरान करीम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है ना, सबसे आसान सहल रास्ता है कुरान करीम। हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक ही बात कहते थे, हर वक्त कुरान की बात करते थे। अब कुरान के साथ 3 बातें कहते थे, वो कुरान की तफसीर करते थे, 3 बातों में तफसीर करते थे। कुरान का तफसीर कहते थे, मैं 2 मिनट के अंदर पूरी कुरान की तफसीर सुना देता हूं। अल्लाह की इबादत, हुजूर की ताअत और मखलूक की खिदमत, ये पूरे कुरान का निचोड़ ये है। अगर जब कुरान करीम पढ़े तो अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह से इबादत, तौहीद हमारे बार बार ये रोजा और सूरह इखलास है ना, ये दोनों चीजें मुसलमानों के लिए ऐसी नेमत है कि इंसान सोचे तो पूरी जिंदगी सिजदे पे पड़ा रहे तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। यार एक बात खाली सुन लीजिए, इसके बाद पढ़ें। हकीम उलमा फरमाते हैं कि जो रोजा रखता है उसके अर्श के साए के नीचे होगा, उसका वहां दस्तरखान बिछेगा, वहां उनको ज़ियाफत की जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दावत करेंगे। और सूरह इखलास पढ़ेगा, इसके साथ तौहीद होगी, हर चीज की माफी है ना, हर चीज माफ हो जाएगी। लेकिन आप कोई नफली इबादत करेंगे, आपकी छोटे सगीरे कबीरे गुनाह आ जाएंगे, शिर्क माफ नहीं होगा। सूरह इखलास से तो यही तौहीद तो मिलेगी हमें। मैं हमेशा इसके बारे में आपको कहता हूं कि सूरह इखलास बड़ी सूरह इखलास है, ये तौहीद है, ये शिर्क से नफी होगी। ला इलाह है, इलाह तो पहले मिले फिर इल्लल्लाह होगा। गैरुल्लाह को निकालिए तो चाहिए, या कल को खाली तो कीजिए, अल्लाह को आने की जगह तो दीजिए। जब यहां से इलाह होगा, ला होगा, इसके बाद इल्लल्लाह पैदा होगा ना। जी बेटा, दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आज अपनी खताओं का लादे हुए पुश्तारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, आज अपनी खताओं का लादे हुए पुश्तारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, सरगश्ता दरमांदा बेहिम्मत नाकारा, वारफ्ता सरगर्दा
ستم خوردار اس نفس کا دکھیارا ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے عالم ہے تخیر کا یارائیں بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے سینے میں سلگتا ہے رہ کے ایک انگارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے نہیں دامن انبار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلاطم ہے دل شرم سے صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رش کے ماں اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا گلزم ہے یہ امن کا فوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب رحمت کا ہر آن برستا ہے گن تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم پستی میں عظمت کا یہ جو پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا یا رب مجھے دنیا میں جینے کا کرینہ دے میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سکینہ دے بستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا ماشاءاللہ یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے
ہوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لا دے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. ماشاءاللہ ہمارے مشائخ حضرات تھے نا، تو آپ ان کی زندگی میں پڑھیے تو ان کی آخری عمروں کے اندر انہوں نے تمام اپنے وظائف اور جتنے بھی معمولات تھے نا کم کر دیے تھے یا ختم کر دیے تھے، اور ایک ہی چیز رکھی تھی، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. صرف قرآن کریم کی تلاوت کو پکڑ کے چیز خالی اسی کا تلاوت کرنی ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا جو قرب ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی یعنی قرب کے ساتھ جو کیفیت ہوگی. دیکھیے خاتمہ کیفیت کے اوپر ہے، پڑھنے کی تعداد کے اوپر نہیں ہے. اگر کیفیت ہے، کیفیت آپ کو قرآن کریم سے زیادہ کہیں نہیں ملے گی. لیکن قرآن کریم کا ایک سمجھ لیجئے، ہمارے حکیم دہلوی صاحب اور ہم نے جو آگے سیکھا ہے وہ میں آپ کو تکرار کر دیتا ہوں. دو باتوں کو مد نظر رکھیے. ایک تو جب قرآن کریم کی کوشش کیجیے کہ روزانہ پڑھنا ہے، پورے سال پڑھنا ہے، رمضانی مت بنیے. رمضان میں بہت زیادہ پڑھنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بعد ایک رکوع پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، ایک پارا پڑھیں، دو پارا پڑھیں. اس کے بعد آخری کی جو دعا ہے اللہم آنس باشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، 3 لائن کی ہے، اس کو ضرور پڑھیں. ایک یہ. دوسرا اس کی جو تفسیر ہے، حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ 3 الفاظوں کو بیک آف دا مائنڈ لے کے چلیں اور پریکٹیکلی زندگی کے اندر اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن جب پڑھیں گے تو یہ زندگی کے اندر آہستہ آہستہ آ جائے گا. پہلے لاشعور سے پھر شعور میں آ جاتا ہے. آپ کی بلڈ کیمسٹری چینج ہو جائے گی، مزاج دوستہ بن جائے گا. یعنی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے دوست کا ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہمارا مزاج بن جائے گا. 3 باتیں کیا ہے فرماتے تھے. ایک، جب ہم اس کی کرتے ہیں تو اللہ رب کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن کریم کے بعد ہمارے ساتھ یہ توحید آہستہ آہستہ بنتے جائے گی. کلام اللہ پڑھ رہے ہیں نا، ہم دنیا کی کتاب پڑھ لیتے ہیں. اللہ کی جب کتاب پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ بھیجی گئی، پھر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. تو لیکن 3 چیزیں اگر تفسیر نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں دے سکتے، یہ 3 باتوں کو بیک آف دا مائنڈ رکھیں اور عملی طور پہ پورے زندگی، پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز کے اندر بار بار جب بھی بات آئے کہ یہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ کر دیں گے. آپ ہوش دیکھیے، حکیم صاحب لکھتے ہیں، ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نسخہ لکھتے ہیں تو ہوش شافی لکھتے ہیں. یہ میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں لیکن شفا جب ملے گی جب اللہ چاہیں گے. میں اسباب کر دیتا ہوں اس کے لیے کہ یہ اللہ چاہیں گے تو میں اسباب تو میں اللہ نے حکم کیا ہے، لیکن اللہ چاہیں گے. ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں گے، آپ کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا. قرآن کریم سے پہلا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بیک آف دا مائنڈ ہونی چاہیے. اور پھر یہ کرنے کے بعد جو عبادت کریں اس عبادت کے اوپر تکبر نہ آ جائے. دیکھیں سب سے خراب عبادت تکبر کا عبادت کا ہوتا ہے، کبر عبادت کا ہوتا ہے. اور اس عبادت کا کبر جو تھا یہ شیطان کو تھا. شیطان مجلس لگاتا تھا، فرشتے اس مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن اس کو اس کا تکبر آ گیا تھا. اگر عبادت کا تکبر آ گیا تو پھر حل کیا، کوئی چیز مسئلہ نہیں رہتا، ختم ہو گیا. یہ کب آتا ہے؟ جب آتا ہے جب آپ نے عبادت کرنے کے اوپر مطمئن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں اور فجر سے پہلے اللہ سے رو رو کے استغفار کر رہے ہیں، اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نہ کر سکے تو ہم نے اگر تہجد پڑھ لی یا صلاۃ التسبیح پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا تو ہم نے کیسے حق ادا کر دیا؟ کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد پیتے ہیں، پیشاب سے نکل جاتی ہے. اس کا اگر نظام دیکھ لیا جائے ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ایک تو پہلے کہ اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں. 3 باتیں حضرت فرماتے تھے. ایک عبادت اللہ کی، اور پورے دن میں اس کو دہرائے، ریپیٹ کریں، یہ کام اللہ سے ہوتا ہے، یہ کام اللہ سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، ایک شخص آیا، صحابی آیا، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں اور میں اونٹ میرے ساتھ ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں تاکہ یہ گھاس درختوں سے اپنا گزارا کر لے، کھانا پینا کھا لے، یا میں اس کو باندھ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو اچھی طرح باندھ دو اور اس کے بعد توکل کر لو. پہلے اس کو اچھی طرح اس کو باندھ دو. اور لیکن رسی کے اوپر بھروسہ مت کرنا، رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تعلیم دی تھی کہ مخلوق سے چھوڑا کر اللہ سے ملایا تھا.
मखलूक से हटा कर अल्लाह से मिलाएगा। हर चीज में अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की फिक्र कीजिए, अल्लाह से मांगिए, सलातुल हाजात पढ़िए, कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई नक्शे से अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह से करवाइए ना। आप ये छोटे मोटे लोगों से कहीं इधर उधर जाने से करने से ये क्या कर सकते हैं? जो अल्लाह चाहेंगे तो होगा ना, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये सब चीज फाइनल अल्लाह ने अपने पास रखी हुई है। क्यों अल्लाह ने रखी हुई है? अल्लाह खुदा ना खास्ता नौजुबिल्लाह डिक्टेटरशिप नहीं है, अल्लाह हमारा फायदा जानते हैं। हमें नजर नहीं आता आगे क्या करना है। अगर देखिए आप सूरह काफ पढ़ते हैं ना, सूरह काफ के अंदर अगर खिजर अलैहिस्सलाम ने कोई काम की तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं की थी। एक बच्चे को कत्ल कर दिया, एक किश्ती को तोड़ दिया, एक दीवार बनी हुई थी इसको गिरा दिया। अरे हमें क्या पता कि क्या आगे का मामला है? हम अंधे हैं, हमारी बसारत नहीं। जब हमारी बसारत हो जाएगी ना, हम जब कुरान करीम पढ़ेंगे और हमें यहां की कल्ब का जुल्मत यहां से दूर होगी और कल्ब की आंख खुल जाएगी तो हमें नजर आएगा 1 किलोमीटर नहीं 1000 मील भी नजर आएगा। 1000 मील का भी हमें पता होगा कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना चाहिए हमें। गैर कहलवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक अंदाजा कर सकता है आदमी, उसकी फिक्र बना सकता है, फैसला कर सकता है, वो सही फैसला कर सकता है, उसके अंदर फरासत आ जाती है। हकीमुल उम्मत अशरफ थानी साहब देखिए ना, फरासत की फिर मयार, क्वालिटी, ग्रेड, तकवा, किसका कैसा तकवा है। एक इनके मुरीद आए उनके पास, और मुरीद आए 2 तरबूज लेकर आए। तो हजरत ने फरमाया ये 2 तरबूज क्यों लाए हो? मुरीद से कहा, बोला हजरत जी मैंने पता है, मुझे पता है कि आपकी 2 बीवियां हैं, तो 2 तरबूज लाया हूं मैं। कि तुम 2 तरबूज तो ले आए हो, बहुत अच्छा किया, तो लेकिन क्या पता कि एक का वजन ज्यादा है, मैं एक को दे दूं तो हक ना आधा हो, एक में ज्यादा चले जाए, एक में कम चले जाए, तो मैं बीवी को दोनों का कैसे हक अदा करूंगा? एक को 100 ग्राम ज्यादा चलेगी, अगर 100 ग्राम कम हो गया। बोला हजरत जी मुझे आपकी आदत पता है, इसीलिए मैंने 2 तरबूज को तोल के बराबर वजन का लाया हूं, दोनों का बिल्कुल बराबर वजन है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया। अब तरबूज मंगवाए, तरबूज मंगाने के जब वो उन्होंने सोचा कि मैं इनको देता हूं, तो उनके जहन में बात आई कि अगर एक तरबूज मीठा नहीं है, एक मीठा है, तो भी नाइंसाफी हो जाएगी। ये मुझे पूछते हैं कि मैं दूसरी बीवी कर लूं। अरे यार शर्म करो यार, पहली बीवी का तो आप अदा नहीं कर सकते हो। पहली बीवी को तो आप जायज नाजायज जितनी भी चीजें हैं, सुलह रहनी है, मामलात है, उसका तो हक अदा नहीं कर सकते। दूसरी बीवी की मना नहीं है, इजाजत, लेकिन पहले की तो हक अदा कीजिए, पहले का तो ध्यान दीजिए। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं 60 साल का हो गया हूं, तो वो 40 साल की 30 साल की थी वही रहे, वो भी तो 55 साल की हो गई होगी, उसका तो ख्याल करूं मैं। अल्लाह ताला हमें ख्याल करने के लिए हमें वो फरासत अता फरमाए। तो 2 तरबूज है, बोला ये तो हो सकता है कि एक तरबूज को मीठा एक बीवी को चले जाए, एक फीका चले जाए। बोला नहीं। अब उन्होंने छुरी मंगवाई, दोनों का साइज ली, आधा आधा किया, एक का आधा एक और दूसरे का आधा, दोनों मिलाकर एक बीवी को भेजा, एक आधा मिलाकर पहली बीवी को भेजा। ये फरासत आ जाती है। हर चीज में इंसान फिक्र करता है, सोचता है, यहां क्या खुल जाती है। पहले कुरान करीम जब हम तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह ये हमें नेमत मिलेगी कि हम रब से होने का यकीन और अल्लाह की इबादत, ये हमारे जिंदगी के अंदर एक एक रबों के अंदर हमारे पास आ जाएगी। दूसरी उन्होंने 3 बातों के अंदर पूरी तफसीर फरमा दी। अब मुझे पता है हम लोग नई तफसीर पढ़ सकेंगे, हम बातें करेंगे, 1-2 पेज पढ़ लेंगे, 1-2 वाकयात पढ़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे। हम नाजरा ही पढ़ने तो बहुत बड़ी बात है, हम नाजरा ही पढ़ने तो बहुत हमारी बात है, पाव पारा पढ़ने कुछ भी पढ़ने बहुत बड़ी बात है। ठीक है। दूसरी फरमाया कि इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब की इबादत है इसके अंदर, और हुजूर की इताअत है, और मखलूक की खिदमत है। जब इताअत करेंगे तो इताअत कौन सी? फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरी इताअत करो। कौन सी इताअत? इत्तबाए वाली इताअत, अपनी मर्जी वाली नहीं, अपने चीजें आपने नहीं गढ़ लिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी उस तरीके से आप इबादत करें, उस तरीके से इबादत करेंगे मेरे मकबूल होगी। देखिए एक इल्म नबूवत और है और नूर नबूवत और है। इल्म तो सबके पास होता है, कान से सब सुन लेते हैं, आपने सुना, इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, इन्होंने सुना। मेरे पास यहाँ वो भी लोग हैं जो 3-3 मजलिस अटेंड करते हैं, एक यहाँ से आते हैं फिर वहां जाते हैं, वहां से इल्म नबूवत तो मिल गया। इल्म नबूवत के बाद नूर नबूवत कब आएगा? देखिए नूर नबूवत ही नारे नमरूद को बुझाएगा। यहां की जितनी परेशानी, नार जहन्नम की आग जली रही है ना, इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्या हुआ, नूर ही बुझा सकता है, कोई और नहीं बुझा सकता। ठंडक चाहते हो ना, ठंडक तो इत्तबा के अंदर है, इसके अलावा कोई सूरत कोई तरीका नहीं है। इल्म नबूवत और है, इल्म तो हासिल कर लिया, सबने इल्म हासिल कर लिया। इल्म के बाद नूर नबूवत कब आएगा? जब अमाल करेंगे, जब ये सुन्नत जिंदगी के अंदर आ जाएगी तो नूर नबूवत आएगा। अब ऊपर से फैसले दूसरे शुरू हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अमाल पेश किए जा रहे हैं जुमेरात के दिन। जब जैसे हफ्ते के अमाल जुमेरात को वहां पेश किए जाएंगे, वैसे ऊपर से हुक्म उतरेंगे। किसी हुकूमत को बुरा मत कहो, किसी को अच्छा मत कहो, अपने मामलात अपने काम में लगे हुए रहो। किसी को हमें ये हिसाब किताब देना पड़ेगा कि फलानी हुकूमत का क्या हो रहा है,
اس کا حساب تو مجھے تو میرا حساب کتاب دینا پڑے گا. اور میں یہ سمجھوں کہ اگر اسلام آباد میں برائی ہے یا واشنگٹن میں برائی ہے تو اقبال شکر کے اعمال کی وجہ سے, کیونکہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ عرب روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے اعمال پیش کی جائے تو روزے کے ساتھ اعمال پیش کی جائے. ہم رکھتے ہیں روزہ جمعرات کا. آپ دیکھیے سعودی کے اندر کتنا روزہ ہے. بڑے بڑے میرا جو وہاں کفیل گاندھی فیملی کا ہے. گاندھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے کنبوں کے اندر گاندھی ہے. بڑے بہت سارے جو بڑے بڑے بندوق ہیں ان کے اندر وہ گاندھی ہے. میں نے ان کو یہ حج کے 8-9 روزے یہ اور جمعرات کا روزہ پیر کا روزہ ان کے گھروں میں عام ہوتا ہے. یہ کسی کو کہتے نہیں ہے, بات نہیں کرتے. یہ عام روزہ ان کے اندر ہے. یہ سنت عام ہے, صلاۃ العادات عام ہے, استخارہ عام ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اب اس سے پہلے گاندھی سے پہلے 25-30 سال پہلے ہمارے جو کفیل تھے وہ بینک الجزیرہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے, ابو بکر احمد خان. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو ہم جب بھی جاتے تو یہ عرب ہے نا, کھانا کھلانے میں بہت راضی ہوتے ہیں. بہت ان کا شوق ہوتا ہے کھانا کھلاؤ, بہت کھانا کھلاتے ہیں. تو ایک دن ہم ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تو ان کا بیٹا آیا. اب ان کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابا انا رو مکہ میں جا رہا ہوں, مکہ میں کام ہے. مکہ میں بھی ان کا کام کاج تھا. تو وہ جو ہمارے کفیل تھے بینک الجزیرہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ بیٹے کو پوچھتے تھے کہ ایک میں ماڈرن گھر کی بتا رہا ہوں, ایک ماڈرن مولانا کے کسی کی گھر کا بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک بڑا بہت وہاں ماڈرن ہے, بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے استخارہ کر لیا مکہ جانے کے لیے. آپ جدہ سے مکہ اور مرسیڈیز گاڑی ہو اور وہ روڈ رستے ہائے ہو تو کیا پوچھے گا؟ ہمارے یہاں بچہ پوچھے گا بھی نہیں. ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد واپس آئے گا تو پتا چلے گا مکہ ہو کر آ گیا ہے. یہ ابا کو پوچھا, کیسے ابا خوش ہوئے ہوں گے؟ ابا کو پوچھا, ربا خوش ہو گئے. ابا کی خوشی میں ربا کی خوشی ہے, ابا کی خوشی میں ربا کی خوشی ہے. ٹھیک ہے, پوچھا تو میں نے استخارہ نہیں کیا تو نہیں جانا, بکرا کل تو جانا, آج استخارہ کرنا. یہ اعمال ہے نا ان کی زندگی کے اندر. ہمارے اعمال کہاں گئے؟ میں نے آپ سے کہا پہلے بھی. اچھا اس کا ایک اور واقعہ سن لیجیے. میں ان کی بینک پہ گیا کسی کام کے سلسلے میں, تو ان کے وہ پریزیڈنٹ سے بات کر رہے تھے اور تھوڑی سی ٹینشن والی بات تھی. تو ہم لوگ وہاں سامنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت بڑا آفس اور سب چیزیں ہیں. تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا آپ بیٹھیے, میں 10 منٹ لوں گا. یہ یہاں سے گئے, ایک سائڈ میں ساتھ میں کمرہ ہوا تھا. تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح, ایسا اچانک اٹھا کیسے؟ واش روم جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ وہ جا کے اس نے 2 نفل پڑھی, 2 نفل پڑھ کے آ کے بیٹھ گیا. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا آج مجھے یہ بتائیے آپ کیا تھا معاملہ؟ بولا ہم پتا چلا کہ یہ ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں اور کوئی بھی پریشانیاں ہیں نا, اس کے باس کی جو پریشانی ہے تو اس نے جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجات پڑھ لی. اس بینک کے اندر, اس برانچ کے اندر, اس وائس پریزیڈنٹ, اس کا طریقہ تھا. آپ یہ بتائیے دن میں ہمارے کتنے مسئلے آتے ہیں آصف؟ ہم کتنی دفعہ اٹھ کے جا کر اپنے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں جا کر؟ ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ ہم صبح سے رات تک پورے مہینے پورے ہفتے میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ ہمارا کیسا اللہ سے تعلق؟ اتباع ہوگی جب قرآن کریم پڑھیے. قرآن کریم کو مچ اور اذکار ذکر ہے. جیسے میں لا الہ الا اللہ کی, دیکھیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب باتیں آج کیونکہ مجھے خاص بہت زیادہ زور دے کے کہا گیا کہ آپ یہ مراقبہ اور جو فاسٹ اینڈ فاسٹ کرواتے ہیں, پاس اینڈ فاسٹ, اس کے اندر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں اور ہم اسی لیے سکھواتے ہیں خاص کر کے. اور آپ اس کے تھوڑا سا اس میں ٹائم بڑھائیے, کہاں سے ہم کوشش کریں گے جلدی بھی ختم ہو جائے, دعا بھی ہو جائے. تو ایک تو ہو گئی عبادت, ایک اطاعت. لیکن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا مخلوق کی خدمت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے صدقے میں برکت سے مخلوق کی خدمت کی توفیق دے دیں گے. جب تک مخلوق کا خیال رکھیں گے, خدمت کرتے رہیں گے, ہم جب اس کا خیال رکھیں گے, اس کی ضرورت, اس کی تمام مسائل مشورے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے رہیں گے. ہمارے نہیں کریں گے, ہماری اولاد اور نسلوں کے کرتے رہیں گے. سورہ کہف کے اندر ایک دیوار گرا, اس کے لیے خضر کو اس کے لیے حکم ہوا کہ اس کے اندر سونا زیورات پڑا ہوا تھا اور وہ بچے تھے. اگر وہ دیوار گر رہی تھی, ٹوٹ رہی تھی, تو وہ سونا زیورات نظر آ جاتا اور ہو سکتا ہے بچوں کے لیے ہلاکت ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جاتا. تو خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ان کو کھڑا کیا جائے. وہ ساتھ میں اس کے باپ تھے, کہیں لکھا ہوا ہے 9ویں تھی, 7ویں نسل کی باپ تھا, اس نے وہاں سونا زیورات دفن کیا ہوا تھا. آپ کا بویا ہوا ہے, ضائع ہمارا نہیں ہوگا. ہم اپنی اولاد نہیں, اولاد کی اولاد کو دیکھیں گے. میں ابھی بچے کو کہہ رہا تھا, فیصلہ آباد سے آیا, میں بہت خوش ہوا, اس کو دعا دی. میں نے کہا آج بیٹا آپ نے ایسی دعا لی ہے, تم اپنے پوتوں نوازوں کو یہ خوشیاں دیکھ کر جاؤ گے. یہ نسلیں چلتی ہیں, نسلیں ایسے نہیں چلتی. نسلیں کی چلنے کے لیے کچھ بویا ہوا ہوتا ہے, وہ بویا ہوا وہی کاٹتے ہیں. ایسا کوئی اتفاقیہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف کوئی اتفاقیہ کوئی چیز نہیں ہے. اتفاقیہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے لیے تو اتفاقیہ کر دے. جیسے جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلایا نا, جبرائیل مجھے بتاؤ کہ تمہیں کوئی اچانک بہت جلدی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ
کوئی دنیا میں آنے کا حکم ہوا ہو کہ تم جاؤ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے نیچے رہتے ہیں، پھر اللہ کا عرش ہوتا ہے، اس کے اوپر اجازت نہیں جانے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل کو حکم کیا فوراً جاؤ. 3 دفعہ مجھے کہا فوراً جانے کے لیے. ایک دفعہ کب کہا؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب ان کو اٹھایا گیا جیسے آگ میں پھینک رہے ہیں تو حکم ہوا جبرائیل کو تم جاؤ اور آگ کو کہو کہ ٹھنڈی ہو جائے، باغ بن جائے. میں وہاں سے بہت رفتار کے ساتھ آیا تاکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ جلس نہ لے، تو وہ آگ کو ٹھنڈی کر دیا گیا. اور جبرائیل مجھے بتاؤ دوبارہ کب آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ جب دوسری دفعہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے، جب یہ چھری رکھی نا تو کہا کہ اے جبرائیل تم جاؤ، ایسا نہ ہو یہ چھری اسماعیل کو لگ جائے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ اس سے پہلے چلے، اس سے پہلے تم جاؤ چھری کو الٹ کر دو. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیری نظام ہے. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، ہم اللہ کے ہو جائیں، سب اللہ ہمیں کر دیں گے. اے جبرائیل اور بھی کبھی ہوا ہے؟ ہاں بولا 1 دفعہ اور بھی ہوا ہے، 3 دفعہ ہوا ہے. جب غزوہ احد کے اندر آپ کو زخمی ہو گئے آپ اور آپ کے داند پتھر مارا، داند بھی ٹوٹ گئے اور خون بہنے لگا. جب یہ خون بہنے لگا تو جبرائیل کو کہا کہ آپ حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم جاؤ یہ خون زمین پہ نہ گر جائے. اگر زمین پہ گر گیا تو قیامت تک نہ پودا ہوگا نہ درخت ہوگا. تو میں وہاں سے ڈیش کی دنیا پہ آیا، خون کو میں نے ہاتھ میں لی. یہ تقریر یہ نظام بنے گی، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن عادت مبارک یہ ہے کہ اعمال کرنے پڑیں گے. جب اعمال ہم کریں گے، محنت کریں گے، اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ فیصلے ہوں گے. ہمارے حضرت ایک بہت اچھا ورڈ واپس استعمال کرتے تھے، مزاج دوستہ. یعنی اللہ کے دوستوں کے جو مزاج ہوتے ہیں نا، وہ ہماری کیمسٹری خون کی بدل جائے گی. باپ دادا نے کچھ بھی کیا ہو، ہم نے پچھلا کچھ بھی کیا ہو، ہم نے زندگی کیسی بھی گزاری ہو، لیکن اب مزاج ایسے ہو جائے گی کہ ان اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، تقویٰ والے دوست ہیں، وہ ہمارا مزاج بدل جائے گا. زندگی کے اندر بہت بڑی چینج آ جائے گی. جب ایک چراغ جلے گا، ایک چراغ کو جلاتا ہے، چراغ کی روشنی ہوتی ہے. ایک چراغ اندھیرے میں اگر ایک اندھیرا ہو جائے اور آپ نے موبائل کی لائٹ کھول دی تو روشنی ہو جاتی ہے. ایک چراغ بھی کافی، چراغ سے چراغ جلتا ہے. مکہ کی زندگی کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلا، پھر ابو بکر کا ہوا، علی کا ہوا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوا. یہ چراغ سے چراغ جلے. کتنی پوری دنیا کے اندر آج 2 ارب مسلمان ہیں. پہلی تو بات یہ میں نے آپ سے کی کہ پھر ہم کامران کو کہتے کہ اللہ کسی، میں یہ نہیں کہتا میری پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں، کسی جہاں میرے مجلس میں آئے، لیکن جس سے جو قریب میں وہ تعلق ہو، جن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ جوڑ کر آپ اپنا ہاتھ دے کر ان سے بیعت ہو جائیے. ایسی جگہ بیعت ہو جائیے اپنے، وہ اس کے پاس ہو جائے جس سے آپ اپروچ کر سکیں. یعنی دواخانہ وہ لیں جو قریب ہو، ضرورت پہ آپ جا سکیں. آپ بڑی ہسپتال اسلام آباد سے آپ تعلق کر لیں گے وہاں پر تو آپ جا ہی نہیں سکیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات. جب آپ کسی سے بیعت بھی ہو گئے نا، پہلا کام تو ہو گیا کہ آپ سواری میں دیکھیے پلین مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے. آپ یہ وزن سے جاتے ہیں تو پلین اور ریل کا تو زیادہ وزن ہوتا ہے، وزن سے نہیں ہے، کیفیت سے ہے. تو پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پلین کے اندر آپ کو ایک پائلٹ ہونا چاہیے. اچھا آپ نے پائلٹ تو کسی اللہ والوں سے تعلق کر لیا. آپ نے جب جس سے بھی تعلق کر لیا، آپ اس کے لیے حسن ظن رکھنے کی یہ اللہ والا ہے، وہ ہو یا نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں. وہ دنیا دار ہو کیسا ہو، آپ کا جو حسن ظن ہوگا ایسے ہی آپ کو ملے گا. وہ اللہ والا ہے جنید بغدادی، آپ کا حسن ظن نہیں ہے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ کو نقصان کوئی نفع نہیں ہوگا. پوری سال 20 30 سال حضرت والا کے ساتھ تعلق کیا کہ فرمایا کہ کیا کروں میں، پھونکتے تھک گیا ہوں، ان کے اندر سے گناہ نکلتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر سے جو گیرا پانے جاتا ہی نہیں ہے. اور ایک شخص آتا ہے 2 مہینے 6 مہینے کے اندر میرے سے خلافت لے کے چلے جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو تقویٰ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ میں اس کو پھونک مارتا ہوں تو جلد پڑتا ہے، اس کے اندر نور آ جاتا ہے. تو ایک پائلٹ اچھا لے لے جس کو جہاں نسبت ہو. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ جب آپ نے پائلٹ لے لیا تو اس کو بہت زیادہ فلائی کرنے کے لیے پیٹرول چاہیے. پیٹرول جہاز میں ہوگا تو آپ کو جدہ پہنچائے گا نا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچیں گے. تو تیل کیا ہے؟ عبادت، اعمال کا پیٹرول بھر لیجیے. جب آپ کو جب بتایا کہ ہم نے معاملات یوم خزائن القرآن آپ کو کتاب لگ دی ہے، جس کو جو چاہے اس میں سے نکال کر اعمال کو استقامت کے ساتھ کر سکتا ہو اس کی پابندی کر لے، اور کرنے کے بعد پھر 2 مہینے بعد ریویو کرے کہ میں اس میں اور کیسے ترقی کروں اور کیسے میں بڑھاؤں، کیسے وقت نکالوں. دن کی ترتیب بنا لے. اگر ترتیب نہ بنائی نا، اس میں معاملات یوم میں پہلے حضرت والا یہی فرما رہے ہیں کہ پہلے دن کی ترتیب بنا لیجیے. میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. ترتیب کے اندر بہت برکت ہو جاتی ہے، اعمال آسان ہو جاتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات ہم کیا کر رہے تھے؟ مخلوق کی خدمت کی جو بات کی. مخلوق کی خدمت میں ہر وقت فکر میں لگا رہے. دیکھیں سب سے بڑی مخلوق کی خدمت کیا ہے پتہ ہے دوستو؟
میں نے یہ تبلیغ جماعت کے مشائخ حضرات سے میں نے یہ سیکھی اور دیکھی. میں مدینہ منورہ تھا، بھائی عبد الوہاب صاحب کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو پتا ہے یہ مشائخ حضرات جتنے بھی ہیں، ہمارے مشائخ حضرات اس وقت ماشاء اللہ جو تبلیغ کے حضرات ہیں، یہ رو کے عبادت کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. صرف مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتے، پوری عالم کے لیے دعا ہوتے ہیں. اے اللہ ایمان دے دے، اے اللہ ایمان دے دے، اے اللہ ایمان دے دے. امریکہ والوں کو دے دے، ہندوستان والوں کو دے دے، چائنا والوں کو، اے اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ قلبے والا بنا دے. سب سے بڑا حقوق والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے روئے، دعا کریں، دعوت دیں، ان کو بلائیں، مسجد میں لے جائیں. یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے. قرآن کا آپ یہ سب چھوڑ دیجیے، دو بات کر لیجیے. ایک قرآن آج یہ طے کر لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اور دن میں تھینک یو، شکریہ، الحمدللہ، اللہ لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ، اللہ لک الحمد، شکر ادا کرتے رہیں قرآن کریم. دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر کیسی تبدیلی آ جاتی ہے. یہ فراست آئے گی. میں نے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی نا، یہ فراست قلب کی آئے گی. یہ فراست ہے، فراست سے دیکھتا ہے. ایک دفعہ مرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کام کے اندر دوبارہ جاتا ہے. ایک شخص میرے پاس ابھی آیا، شاید آج آیا، میں نے کہا تم 30 سال سے اس کو جانتے ہو، پھر بھی تم نے اس طریقے سے کام کیا. کہاں گئی یہ فراست؟ یہ لالچ. لالچ کب ہوتی ہے؟ جب قلب کے اندر داغ ہوتا ہے، یہاں کی آنکھ بند ہوتی ہے، یہ آنکھ ہوتی ہے، لالچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فراست عطا فرمائے، اعمال عطا فرمائے. کامران اب رہ گئے ہیں. تیسری آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک، خون مبارک جب زمین پہ گرا تو آپ جبرائیل آ کر ہاتھ میں لے لیا. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، یہ ہمیں یہ سب بتائی گئی. اور دو وصیتیں بھی آپ کو جو ہے تھوڑا سا کم ٹائم رہ گیا، میں کر دوں. وہ تو بات ہماری ہوگی نا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کو اس شخص کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. کوئی بھی محروم نہیں رہے گا. ایک رائے کے برابر بھی اللہ سے رجوع کر لیں گے تو کنواں چل کر پیاسے کے پاس آئے گا. اللہ پاک ایسے ہیں ہمارے، اللہ پاک ایسے ہمیں، اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ملے. ایسے اللہ پاک کے حوالے ہم کیے جائے گی قبر میں. قبر کی فکر نہ کریں، اعمال کی فکر کریں اور خاتمے کی فکر کریں. خاتمے کی الگ الگ نقشے کی دعائیں یاد کر لیں. اس طرح خاتمہ ہو، اللہ اس طرح ہو، اللہ. ایک شخص ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ میری آسان خاتمہ کرنا اور سجدے میں مجھے خاتمہ فرمانا. ہمارے وہاں ہمارے جو پہلے ہم رہتے تھے بی بلاک میں، جو میری والدہ رہتی، اس کے 2-3-4 گھر کے مکان کی بات، کپڑا مارکیٹ کے اندر تھا. یہ کل یہ کی عبادت کرتا تھا. تو وہاں ہماری کپڑا مارکیٹ کی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے اندر وہ عصر کی نماز میں تھا، سجدے کے اندر اس کی روح نکل گئی. میرے نانا میرے ساتھ رہتے تھے اسی گھر کے اندر، بی بلاک میں یا قریب میں، بالکل بازو میں 2 منٹ کی ڈرائیو ہے. میں نماز کے بعد نماز یہاں نہیں پڑھوں گا، میں میری والدہ کے پاس چلے جاؤں گا، تو نماز کے بعد نہیں مل سکوں گا. اور بدھ کے دن بھی ملاقات نہیں ہوگی. اب عید کے بعد انشاءاللہ بدھ کا سلسلہ ہوگا اور اتوار کا کنٹینیوس سلسلہ ہوگا. میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تو میں نے مان لیا. تو ہمارے نانا رہتے تھے، نانا بھی دعا کرتے تھے. اور ایسے ہی ہوا، وہ بڑی عمر ہو گئی تھی، گھر میں نماز پڑھتے تھے اسی گھر کے اندر. میں عشاء کے وقت اپنے روم میں گیا تھا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. کسی نے کھٹکھٹایا، وہ جو کہا کہ وہ نانا کی طبیعت خراب ہوگی، سجدے میں اٹھ نہیں رہے. جا کے دیکھا تو سجدے میں روح نکل چکی تھی. مانگیے، الگ الگ نقشے سے مانگیے. آپ اعمال کیجیے، اعمال سے ہی خاتمہ ہوگا. یہ اعمال جو کریں گے نا وہی خاتمے کے وقت آئیں گے، ہے نا. لا الہ الا اللہ کا دیکھیے، اس کے بعد قرآن کریم کے بعد لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ایسا ایئر کنڈیشن ہے. لا الہ ہوا ایئر کنڈیشن یہ کیا کام کرتا ہے؟ اندر یہاں سے گرمی نکالتا ہے، گرمی باہر نکالتا ہے نا، اور ٹھنڈک دیتا ہے. لا الہ جب آپ اندر کی غیر اللہ کو نکالیں گے، اس گرمی کو نکالیں گے، اور الا اللہ، پھر اس قلب کے اندر ٹھنڈک آئے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دنیا مافیا سب سے زیادہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، وہ 2 باتیں کر لیتے ہیں. آپ شعر پڑھ لو بیٹا، یہ پھر اگلے ہفتے بات کریں گے، پھر وہ براق وغیرہ جائے گا. وصیت کیا کی تھی؟ الصلاۃ والزکات وما ملکت ایمانکم. زکات دیکھ لیجیے، اپنا حساب برابر دیکھ لیجیے دوستو. زکات ایسا نہ ہو کسی کے رہ جائے. نہیں دے سکتے ہو، زیادہ ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر لیجیے، پورا حساب کتاب کر لیجیے. الصلاۃ والزکات، صلاۃ کے دیکھ لیجیے، کوشش کیجیے کہ کچھ اضافہ ہو جائے، نماز جماعت سے ہو جائے، اوابین ہو جائے، کچھ نہ کچھ نفل ہو جائے، اور اللہ سے رو کے خوب اشتر. آپ صرف یہ پڑھ کے استغفار اور شکر ادا کر لیجیے. رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کو مل جائے گی. یہ قرض ہے آپ کا، نماز کا رمضان کے بعد لے لیجیے گا. وہ ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت کا خیال کیجیے. دیکھ لیجیے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کے تمام کر لیجیے. ان کی نصیحت، آخری وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا کرنا ہے. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے عاشقوں میں
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت
کر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اعمال ہے نا خود کرنے پڑیں گے۔ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ہم حرم شریف میں 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، 50-60 سال سے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین کو اللہ آزاد کر دے، اسلامی مملکت بنا دے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں، پھر آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کبھی انشاءاللہ کسی وقت بیٹھیں گے بہت سیاست کی بات کریں گے، سیاست نہیں ہے، ہماری حکمت کی باتیں ہیں، ہماری نصیحت وصیت کی باتیں، سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ہم کشمیر کے لیے دعا کرتے ہیں، کشمیر کیوں آزاد نہیں ہوتا؟ اس کے لیے کہ وہاں کے لوگ خود اعمال نہیں کرتے۔ میں وہاں جب فلسطین کی بات کی تو میں کویت گیا، یہ عراق کا اٹیک سے پہلے کی بات ہے، عراق کا اٹیک کچھ اس کے 6 مہینے بعد عراق نے اٹیک کر دیا تھا کویت کے اندر۔ میں کویت کے اندر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں میرے جو کسٹمر تھے، لوگ تھے، تو جتنے فلسطینی تھے، میں نے اس سے بے حیائی اور اس سے فیشن والا لباس جو فلسطین لڑکیوں کو دیکھا، ایسا کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ یوروپ امریکہ سب گھما ہوا ہوں، ایسا میں نے لباس کہیں بھی نہیں دیکھا۔ میں وہاں سے بھاگتا واپس دبئی آ گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ جب تک جو میک اپ لڑکیوں نے کیا بھائی، جو ڈریسنگ کی ہوئی ہے، جو اسکرٹس پہنے ہوئے ہیں، جب تک خود اعمال نہیں کریں گے، خود محنت نہیں کریں گے، خود فکر نہیں کریں گے۔ میں 3 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں اگر میں کوئی کتنی بھی دعا کر لے بات نہیں بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے نا، اپنی اہلیہ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ کتنی دعا کرتے ہوں گے؟ بیوی کافرہ رہی، جہنم میں ہوں گی، ہدایت نہیں ملی۔ خود کو کرنا ہوگا، خود کو فکر کرنی ہوگی۔ آپ فکر کریں گے، میں دعا آپ کے لیے کروں گا، آپ میرے لیے کیجیے، اسٹریٹ اوے جائے گی، وہاں چوز اینڈ پک نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گی۔ اور اس دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے جنگ کرنا بند کر دیں۔ اعلانی ہم جنگ کر رہے ہیں، ہم سود لے رہے ہیں، ہم دنیا بھر کی تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ہماری پرسنل لائف، ہماری شادی بیاہ کسی بھی ہم سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے وقت کا نبی ہے۔ میں نے آپ کو تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جہل، ابو لہب اور اس کی بات کی تھی، آپ دوسرے نبیوں کی بات سن لیجیے۔ وہ اپنی اہلیہ کے لیے کیا، کون اپنی اہلیہ کے لیے دعا نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا؟ اہلیہ کون ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی؟ اس کو ہدایت نہیں ملی۔ بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کو ہدایت کہاں ملی؟ وہ بھی جہنم میں غرق ہو گیا، اور اللہ نے صاحب بھیجا، وہاں سے پیغام بھیجا کہ نوح تم اس کے لیے مت مانگو، یہ تمہارا نہیں ہے، ایمان نہیں لیا، تمہارا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے۔ کیا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا؟ ایمان نہیں لایا، اور جب پہاڑ پہ چوٹی پہ پہنچ گیا تو ابا کو آواز دے رہا ہے، ہدایت نہیں ملی۔ یہ نوح علیہ السلام، نوح نام نہیں تھا ان کا، یہ اتنے روئے تو اللہ نے وہاں سے بھیجی کہ بھائی اس کے تم رو مت، تمہارا یہ بیٹا نہیں۔ جو ہم خود کریں گے، خود فکر کریں گے، تھوڑی طرح رجوع کریں گے۔ بچے کو چلنا سیکھنا پڑتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو ماں تھام لے کے وہ چلنا لگتا ہے۔ بچہ روتا ہے، کوئی اس کو ہنر نہیں دیا جاتا۔ 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، ایک ہنر دیا جاتا ہے کہ وہ روتا ہے، وہ تمام کام کروا لیتا ہے۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ سے کروانا نہیں آتا۔ بیٹے کو ہدایت نہیں ملی، چلیں ان دونوں باتوں کو بھی جوڑ دیجئے۔ فرعون کو لے لیجئے، فرعون کی اہلیہ فرعون کے گھر میں پلی، آسیہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی وہاں پر جنت میں، اس کو ہدایت مل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق پیدا ہو رہے ہیں کہاں پر؟ اس کی ماں تھی، وہ بدھ کا گھر تھا وہ، اور ابو بکر صدیق پیدا ہو رہے ہیں، 4 نسلیں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، صحابی بن رہی ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، ابو جہل کی پیدائش ہے نا حرم شریف میں ہوئی تھی، اس کی ماں طواف کر رہی تھی، وہاں پیدائش ہوئی تھی، اور ابو جہل بنا وہ کافر ہو کے مرا۔ وہ حرم میں پیدا ہوا، وہ بدھ گھر کے اندر پیدا ہوا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بدھ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں بدھ بیچے جاتے تھے، سودا کیے جاتے تھے، دکانداری کی جاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خود کو کرنا ہے، خود کو فکر کرنی ہے، خود کو اعمال زندگی کے اندر لانے، پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ فلسطین اور جب آزاد ہوں گے، جب خود بھی رجوع کریں گے، اللہ سے روئیں گے۔ اسباب کی طرف اختیار کر لیا انہوں نے، اس کو پکڑ لیا، کبھی مدد کے لیے، کبھی اس ملک کو پکڑ لیا، سب اسباب۔ اگر نہیں اسباب ہے تو اللہ پاک کے اسباب نہیں ہے۔
اللہ کو تو پکڑ کے دیکھیے, اللہ کو تو مانگتے دیکھیے, اللہ سے رجوع تو کر کے دیکھیے کہ اللہ سے کروانا سیکھنا ہے ہم نے. ہمارا صرف مقصد مجلس کا یہ کہ ہم اللہ سے ہم اتنا رجوع ہو جائے, حضور کی اتباع آ جائے, ہماری اصلاح ہو جائے. اس اشعار کے اوپر میں نے کہا تھا اتوار کو انشاءاللہ ہماری مجلس ہوگی. بدھ کے دن آخری 2-3 دن رہ گئے ہوں گے تو کام کا لوڈ بہت ہے, ہم تو اپنے کام نمٹا لیجیے. ابھی میں نا ختم ہونے کے بعد مکہ مسجد نہیں آؤں گا, میں سیدھا والدہ کے پاس جاؤں گا. تو اس اشعار کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, ذرا غور سے سنیے گا, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. کھولے وہ یہ نہ کھولے, کھولے یا وہ نہ کھولے در, اس پہ وہ کیوں تیری نظر. اللہ در کھولے نہ کھولے, ہم تو بھکاری ہیں, ہمیں مانگنا ہے, مانگتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا, وہ جب اس کو لگے کہ حکمت ہے, کھولنے جیسا ہے, وہ کھول دیں گے در کو. کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہے کیوں تیری نظر. تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا, یعنی تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بیٹھے گا چین سے اگر, بیٹھے گا چین سے اگر, کام کے کیا رہیں گے پر. گو نہ نکل سکے مگر, گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ہمارے حضرت والے کے پاس اس بات پہ ختم کرتا ہوں. ایک شخص آیا, آج ایک بہت ضروری موضوع بھی تھا, وہ بھی رہ گیا. ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میرے کارڈیک مجھے پرابلم ہو گئی ہے, اندر سے دل میں درد ہو رہا ہے. تو بولا کہ ہم مسکرانے لگے. بولا کہ اندر میں دل پھر پڑا رہا ہے, وہ مولا سے ملنا چاہتا ہے. کیوں گپ کرتے ہو, جانا تو ہے نا, وہ پھڑ آ رہا ہے اندر میں, مولا سے ملنا ہے. مولا سے ملنے کے علاوہ اور کیا ہے, 2 دن 4 دن 10 دن آگے پیچھے مولا سے ملاقات ہے. طلب رکھو, خواہش رکھو. ہم تو موت کا انتظار کرتے ہیں, مومن موت کا انتظار کرتا ہے. دنیا تو سجل ہے, جیل ہے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ ہے اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے. وہاں تو مولا سے ملاقات ہوگی, یا تو ماں باپ دوست احباب سے ملاقات ہے. یہ خالی کے ماں باپ سے وہاں ملاقات ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. یہ بس ایمان کے ساتھ خیر کے ساتھ قبر پہنچ جائے. ترشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. استغفار کر لیجیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم میں آخر ود زباں, اے میری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ. اب ہم میڈیٹیشن کریں گے, اس کو پاس اینڈ پاس اور مراقبہ کریں گے. ہماری میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب سانس لیتے ہیں نا, کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے, زبان کو تالو سے لگانا ہے. سانس لیں گے تو اللہ کے ذہن میں تصور کریں گے, انوارات قلب کے اندر آ رہے ہیں. اور جب سانس نکالیں گے تو ہو, اور اللہ ہو, سانس پڑھنا نہیں, زبان کے لگانا ہے. تو ہو کے انوارات قلب کے اندر ہوتے ہوئے ناف تک ہے, اور پھر ناف پہ تھوڑا دھیان دینا ہے. یہ جو ناف کا معاملہ ہے نا, یہ کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, لیکن ناف کے اوپر اپنا دھیان دینا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو قلب کی طرف جھکا دیں گے اور دھیان یہ بنائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات میرے قلب کے اندر آ رہا ہے, غیر اللہ نکل رہا ہے, میرا قلب اللہ اللہ, اس کو بیٹنگ ہے. آپ اگر دھیان کیجئے, تصور کیجئے, یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. دل میرا ہو جائے میدان ہو, دل میرا ہو جائے میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر.
مراقبہ کیجیے، سر کو جھکا دیجیے، دنیا مافیا سے کٹ کر، بلکہ 1 منٹ تک، آدھا منٹ تک سانس کو بھی روک دیجیے، ہارٹ کی بیٹنگ سنیے، اللہ کے انوارات آ رہے ہیں، غیر اللہ نکل رہا ہے، میرا قلب کا تزکیہ ہو رہا ہے، صاف و شفاف و چمک رہا ہے. الحمدللہ. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان القدوس رب الملائكة والروح، سبحان العلي الاعلى، سبحان العلي الاعلى، سبحانه وتعالى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والخيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال رب. اللہ گنہگار سیاکار شرمندہ ہے. اللہ ہم سے کسی چیز کا بھی حق ادا نہ کیا. اللہ آپ کی عظمت کا، آپ کی محبت کا کوئی حق ادا نہ کر سکے. اللہ بہت شرمندہ ہے. اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے. اللہ یہ سب بندے شرمندگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ ہے. اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو جذب کر لیجیے، اپنا بنا لیجیے. اللہ معاف کر دیجیے، یا راحمین معاف کر دیجیے، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا کریم یا کریم یا کریم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة العين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وزيادة حكمتك وجميع سخطك. اللہ پاک یہاں سب جمع ہوئے ہیں. اللہ دور دراز سے آئے ہیں. اللہ محض آپ کے فضل سے، آپ کے رحمت سے. یا اللہ ان کا سب کا حسن ظن ہے. یا اللہ ان کو یہاں کے حاضرین کو، ہم غائبین کو، متعلقین کو سب کو بامراد یہاں سے بھیجیے گا. یا اللہ بے مراد کوئی بھی کوئی خالی نہ جائے. یا اللہ سب کی ضروریات جانتے ہیں. یا اللہ پورے عالم کو ایمان والا
بنا دیجیے، یا اللہ ایمان والا ہدایت کی چلا دیجیے، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، یا اللہ ایمان والوں کو تقویٰ دے دیجیے، یا اللہ تقویٰ والا بنا دیجیے، یا اللہ تقویٰ والوں کو ولایت خاصہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کا، ہمارا حاضرین غائبین متعلقین پوری امت کا، خصوصاً اے اللہ میرے جتنے متعلقین ہیں، اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، ہماری نسلیں ہیں اللہ پاک، حاضرین غائبین متعلقین، اللہ خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل آخر دارین عطا فرمائیے گا، یا اللہ آخر دارین اور رضا کامل کے ساتھ، ولایت خاصہ کے ساتھ، صدیقین صالحین شہداء کے مقام پہ پہنچا کے دنیا سے اٹھائیے گا، یا اللہ آسان موت دیجیے گا، یا اللہ مغلوب کو محتاج نہ کیجیے گا، یا اللہ آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کی مشیت مانگتے ہیں، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجي نبيها جميع الاحوال والآفات وتقدير نبيها جميع الحاجات وتطهر نبيها جميع السيئات وترفع نبيها الدرجات وتبلغ اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنيا واهلي ومالي۔ اللهم اني اسالك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔